غزہ میں صہیونی جارحیت کے خلاف بیلجیم کی نائب وزیر اعظم کا حکومت سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، نیو یارک میں ریلی، نیو یارک ٹائمز کے ہیڈ کوارٹر میں میڈیا ورکرز کا احتجاج، شکاگو میں اسرائیل کے خلاف مظاہرہ، ڈبلن کی عمارتوں پر فلسطینی پرچم آویزاں کر دیے گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کے نت نئے ریکارڈ قائم، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 800 سے زائد پوائنٹس اضافے سے 55,000 پوائنٹس کی تاریخی حد عبور کر گیا۔ انٹر بینک میں 40 پیسے کمی کے بعد ڈالر 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ بیرون ملک مقیم سمندر پار پاکستانیوں نے اکتوبر میں $2.5 ارب پاکستان بھیجے۔ رواں سال اکتوبر میں ترسیلات ستمبر کے مقابلے میں 11.5% زائد رہیں۔ اس سال کے ابتدائی 4 ماہ میں $8 ارب 80 کروڑ ترسیلات پاکستان آئیں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ۔ پاکستان اور IMF کے جائزہ مذاکرات میں بیک اپ اقدامات پر اتفاق۔ حکومت 1 جنوری سے ریٹیلرز اور اسٹیٹ ایجنسیز پر ٹیکس عائد کرنے پر رضامند۔ درآمدات پر ٹیکس کے ذریعے آمدنی کے حصول پر IMF کے تحفظات برقرار۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے۔ پونے آشام اسرائیلی فوج کی پیاس بڑھنے لگی، غزہ میں اسپتالوں کے اطراف بم برسا دیے، بچوں کے اسپتال کو 2 مرتبہ نشانہ بنایا۔ القدس اسپتال میں ایندھن ختم ہونے پر آپریشن روک دیے گئے، 18 اسپتال بند، علاج نہ ہونے پر مریض تڑپنے لگے۔ صہیونی حملوں سے عبادت گاہیں اور مساجد بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ خان یونس میں مسجد خالد بن ولید کو شہید کر دیا گیا۔ جنید میں مزید 19 فلسطینی شہید، مجموعی شہداء کی تعداد 11,000 تک پہنچ گئی، سڑکیں اور اسپتال لاشوں سے بھر گئے۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری میں روزانہ 4 گھنٹے کا وقفہ، اسرائیل اور امریکہ متفق، وقفے کے دوران کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ غزہ کے مکینوں کو 2 انسانی راہداریاں دی جائیں گی، وائٹ ہاؤس کا اعلان۔ نیٹو سربراہ نے حملوں میں وقفوں کی حمایت کر دی۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کی خبریں مسترد کر دیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کا ساتھ دینے پر امریکیوں نے توپوں کا رخ صدر جو بائیڈن کی طرف کر دیا۔ واشنگٹن میں جو بائیڈن کی تقریر کے دوران ہال جنگ بندی کے نعروں سے گونج اٹھا، امریکی صدر کو کئی مرتبہ خاموش ہونا پڑا۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کی حمایت امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ مشرق وسطی میں امریکی سفارت خانوں نے بائیڈن انتظامیہ کو خبردار کر دیا، اسرائیل کی حمایت سے امریکہ عربوں کی پوری ایک نسل کی حمایت کھو بیٹھے گا۔ مختلف عرب ممالک سے بھیجے گئے امریکی سفارت خانوں کی خفیہ کیبلز میں انکشاف۔ غزہ میں خطرناک انسانی بحران کے باعث صدر جو بائیڈن شدید اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہو گئے، CNN کا دعویٰ۔ کراچی میں حسن اسکوائر پر اسکول کے بچے فلسطینی عوام سے یکجہتی کے لیے سڑک پر نکل آئے، طلباء اور اساتذہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ غزہ میں جاری ظلم و ستم کو رنگوں میں سمو دیا، فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان۔ جاڑا دھوم مچاتا آ گیا، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں موسلا دھار بارش کے بعد موسم نے انگڑائی لے لی۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ برف کے اولے بھی گرے۔ کالام، نتھیا گلی، مانسہرہ اور وادی نیلم میں برف باری کے بعد ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی، پھول اور پتے سفید رنگ میں نہا گئے۔ بارش کے بعد لاہور میں آلودگی انتہائی کم، آلودہ ممالک کی فہرست میں پہلے سے 10ویں نمبر پر آ گیا۔ اسموک کے تدارک کے لیے پنجاب کے 8 اضلاع میں لاک ڈاؤن کے شیڈیول تبدیل، مارکیٹیں اور دکانیں آج بھی کھلی رہیں۔ کال سینٹرز اور انٹرنیشنل IT سینٹرز میں بھی کام ہو رہا ہے۔ دفاتر، بینکس، ماتحت عدالتیں، سینما، ریسٹورنٹس اور پارکس کا کل تک بند رکھنے کا حکم۔ سلیکشن ہوئی تو ملک کا فائدہ نہیں نقصان ہوگا، PM ہاؤس آج بھی پرانے ہاتھوں میں ہے۔ خورشید شاہ کا دعویٰ، میاں صاحب 4 دن جیل جاتے تو سیاستدانوں کا قد بڑھ جاتا، ریڈ کارپٹ استقبال سے نواز شریف کا قد چھوٹا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے رہنما کی گفتگو۔ عدالت سے کلین چٹ ملنے کے بعد نواز شریف کا انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ، قانونی مسائل 2 ماہ میں حل ہونے کی امید۔ نون لیگ کے قائد ضمنی الیکشن کا انتظار نہیں کریں گے، ان کے خلاف مقدمات کا فیصلہ 8 فروری سے قبل ہو جائے گا، رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت وکلاء صفائی کی عدم دستیابی کے باعث 14 نومبر تک ملتوی، بیان ریکارڈ کرانے کے لیے 6 گواہان کو طلب کر لیا گیا۔ ملزمان کی فیملی کے 5 ارکان کو جیل میں سماعت دیکھنے کی اجازت مل گئی۔ گریڈ 20 تا 22 کے افسران کو رہائش گاہوں پر سرکاری عملہ رکھنے کی اجازت نہیں، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیر اطلاعات مرتضی سولنکی کا سینٹ اجلاس میں جواب۔
पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान शहरियों की इज्जत से अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजमूई तौर पर 2 लाख से जायद गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदे तुरखम और चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान पहुंच गए। कराची में क्रैकडाउन का दूसरा मरहला शुरू। घरों में घुसकर गैर कानूनी तारकीन वतन को पकड़ा जाएगा। मुजाहिमत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मारखोर की पैदावार में नुमाया इजाफा। 2004 में तादाद 900 थी, अब 5,500 तक पहुंच गई। सूबाई हुकूमत ने वजारत मौसमियाती तब्दीली को मारखोर के शिकार में इजाफे के लिए मरासला भेज दिया। 2023 में मारखोर के शिकार के लिए $2,12,000 की तारीखी बोली लगाई गई थी। वर्ल्ड कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका का 172 रन का हदफ कीवीज ने 23.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मौजज़े का इंतजार। सेमीफाइनल तक रसाई तकरीबन नामुमकिन हो गई। टॉप 4 में पहुंचने के लिए कौमी क्रिकेट टीम को कल इंग्लैंड को 287 रन से शिकस्त देना होगी। इंग्लैंड से मिलने वाला हदफ 3 ओवर्स में हासिल करना होगा। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थर्ड डिजर्ट जीप रैली का आगाज। 200 किलोमीटर का खतरनाक ट्रैक तैयार। आज तमाम कैटेगरीज की क्वालिफाइंग राउंड होगा। मुल्क भर से नामवर 100 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। बॉलीवुड शाह से ज्यादा शाह का वफादार। मोदी की चापलूसी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुसलमान मुखालिफ फिल्मों की भरमार। मुसलमानों को विलन, दहशतगर्द या माफिया का हिस्सा दिखाया गया। फिल्म गोधरा में तो गुजरात फसादात का मलबा मुसलमानों पर ही डाल दिया गया। मुसलमान मुखालिफ फिल्मों को टैक्स छूट दिए जाने का इंकिशाफ। और कभी जालिम यहूदी और कभी सफाक फरंगी का किरदार अदा करने वाले अदाकार आगा तालिश मद्दाहों के दिलों में जिंदा। 100वें यौम पैदाइश पर बहुत याद आए।